بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، سب سے پہلے ہم آپ کو اس چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں اور ساتھ میں التماس کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ درس نظامی سے ریلیٹڈ کوئی بھی نئی ویڈیو ہم اپلوڈ کریں تو فوراً اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ تو جی ناظرین، طریقہ جدیدہ فی تعلیم العربیہ الجزء الثانی کا آج ہم سبق نمبر 8 الدرس الثامن یہ آج پڑھیں گے۔ تو اس میں بھی بہت زبردست سوالات جوابات ہمیں سکھائے جائیں گے، تو آئیے ان کی طرف چلتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ مختلف اشیاء کا، مختلف چیزوں کے جو نام لکھے ہوئے ہیں، تو تیر ایروز جو بنائے گئے ہیں وہ سامنے ہے شیئن لکھا ہوا ہے، تو اس کی طرف یہ جا رہے ہیں۔ تو یہ کیوں یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے، تو اس کے بارے میں پہلے نام دیکھیے۔ الکرسی، الکتاب، القلم، الصورت، الانسان، الحیوان، الحدید۔ تو آخری سے ماقبل جتنے بھی ہیں یہ سارے آپ کو ان کا معنی بھی آتا ہے۔ تو الحدید یہ نیا لفظ آیا ہے، ٹھیک ہے۔ الحدید یہ پارہ 27 کے اندر غالباً سورت ہے، سورہ الحدید، تو وہاں پر بھی اس کا ذکر ہے، بلکہ پوری سورت اس کے نام پر ہے۔ تو الحدید کہتے ہیں لوہا کو، ٹھیک ہے، آئرن لوہا۔ تو لوہا ایک قول کے مطابق اس کو جنت سے اتارا گیا ہے۔ بہرحال حدید کا معنی ہے لوہا۔ تو یہ جتنے بھی اوپر نام ہیں تو کہتے ہیں یہ ہر جو نام ہے یہ ایک شے ہے، ٹھیک ہے، شیئن یہ ایک شے ہے۔ تو نیچے دیکھیے کہتے ہیں کل موجود شیئن، ہر موجود شے ہے، یعنی کوئی بھی چیز موجود ہے تو اس کو شے کہیں گے۔ آپ کے پاس کتاب ہے وہ بھی شے ہے، ٹھیک ہے، پینسل ہے، قلم ہے وہ بھی شے ہے، بیگ ہے وہ بھی شے ہے، لیپ ٹاپ ہے، موبائل ہے، کچھ بھی ہے تو وہ کیا ہے، شے ہے، ٹھیک ہے۔ مطلقاً ایک کیا اس کی چیز ہوگی، شے۔ بقیہ اس کے نام وغیرہ جو مختلف ہوں گے، جس طرح یہاں پر بھی لکھا ہوا ہے۔ تو بہرحال آگے دیکھیے، پکچرز بھی تھوڑا سا ملاحظہ کریں گے تو آپ کو آسانی رہے گی سبق کو سمجھنے میں، کیونکہ ابھی آپ دائی طلباء ہیں، اولا کے اندر یہ کتاب پڑھائی جا رہی ہے۔ تو مطلب وہ پکچر جو سامنے لگی ہوئی نا پھول وغیرہ کی، تو اس کی طرف قریب بعید کا یہاں پر معاملہ ہوگا۔ کہتے ہیں حل الصورت قریبۃ من کا، کیا تصویر قریب ہے من کا، آپ سے، یعنی جو پیچھے بچہ کھڑا ہوا ہے تو یہ اس کو آواز دے کر پوچھ رہا ہے کہ کیا حل، یہ سوال کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر آگے ملانے کے لیے حل لام کو کسرہ دیا، تو کیا کہہ رہا ہے، کیا تصویر آپ سے، من کا آپ سے تمہارے قریب ہے۔ تو اس کا پھر جواب کہتے ہیں، جواب آپ مطلب اپنی طرف سے لگانا ہے، یا مزید آگے جتنے یہ مشق تک بات جائے گی تو یہ سارے آپ کو سکھا دیے جائیں گے۔ آگے دیکھیے، انظر الی الصورت، تو دیکھ تصویر کی طرف، ماذا تری، مطلب تو دیکھ، تو دیکھنے کے بعد کہتے ہیں ماذا تری، تو نے کیا دیکھا، تو کیا دیکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ الصورت قریبۃ منی انظر الی الصورت، تصویر قریب ہے، منی مجھ سے، میرے قریب ہے، انظرو میں دیکھتا ہوں، الی الصورت تصویر کی طرف۔ اچھا، یہاں پر آپ نے تھوڑا سا غور کیا ہوگا، یا کریں پھر، کہ قریبتن کیوں لے کے آئے، تو غور کریں آپ بھی، کیا آپ کو پتہ ہے ابھی تک جو آپ نے صرف نہ پڑھی ہے، کیا آپ اتنا پہچان گئے ہیں کہ یہ قریب لفظ ہوتا ہے؟ بارہا ہم سنتے ہیں، یار تم میرے قریب بیٹھے ہو، میں تمہارے قریب بیٹھا ہوں، یا فلاں قریب ہے، تو یہ قریبتن کیوں ہے؟ تو یقیناً جتنا آپ فی الحال پڑھ چکے ہیں تو آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ کیوں ہے۔ تو بہرحال اس کا جو پیچھے لفظ تھا الصورت، اسی کی مناسبت سے یہاں پر لے کے آئے ہیں کہ الصورت تصویر ہے نا، تو وہ قریب ہے، منی میرے، ٹھیک ہے، یہ مؤنث قریبتن لے کے آئے ہیں، یہ صورت وہ بھی مؤنث تھا، اس مناسبت سے یہ لے کے آئے ہیں۔ بہرحال آگے دیکھیے، ارا طفلا و بنتا و ابا و امن، میں دیکھتا ہوں، میں دیکھتا ہوں، تو دیکھنا یہ فعل ہوا، اور میرا دیکھنا واحد متکلم کا دیکھنا یہ فاعل ہوا، اور آگے جتنے بھی آپ چیزیں دیکھ رہے ہیں 4 نام، تو یہ معطوف علیہ معطوف وغیرہ مل کر کیا ہو جائیں گے، اس کا مفعول۔
تو طفلن یہ لڑکے کو کہتے ہیں بچے کو طفلتن، ٹھیک ہے، یہاں پر تو طفلتن نہیں ہے لیکن ویسے عرض کر رہا ہوں وہ مؤنث کے لیے ایک علیحدہ ہے، ٹھیک ہے، ابن بنتن وغیرہ، ٹھیک ہے، بیٹا بیٹی. تو یہاں پر کیا میں دیکھتا ہوں بچے کو، بیٹی کو، ٹھیک ہے، باپ کو، والدہ کو. اب یہ ابن نہیں کہیں گے بلکہ ابن، ٹھیک ہے، با مشدد نہیں ہے، امن، یہ ماں کے لیے لفظ استعمال ہونا امن، ٹھیک ہے، تو یہ مشدد پڑھا جائے گا، میم مشدد اور با مخفف یعنی مشدد نہیں پڑھا جائے گا. بہرحال آگے دیکھیے والآن، اور اب اس وقت، فی الحال، حل الصورۃ قریبۃ منک، اب کیا تصویر تمہارے قریب ہے. تو آگے انظر الی الصورۃ ماذا تری، تو تصویر کی طرف دیکھ، ماذا تری، تو کیا دیکھتا ہے، ٹھیک ہے، تقریباً وہی سوالات ہیں ملتے جلتے. الصورۃ الآن بعیدۃ منی، تصویر فی الحال ابھی جو معاملہ ہے وہ مجھ سے بعید، دور ہے، بعیدۃ یہ بھی اسی کی مناسبت سے لے کے آئے. انظر الی الصورۃ طویلا ولا اری شیئا، کہتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں، نظر کرتا ہوں تصویر کی طرف، میں نے یعنی تصویر میں دیکھا میں نے طویلاً، ٹھیک ہے، یہاں لمبا کون سا ہوگا، لمبا مطلب وقت کا لمبا ہونا، ٹھیک ہے، میں نے کافی دیر، ٹھیک ہے، طویل وقت کے لیے میں تصویر کی طرف دیکھتا رہا. ولا اری شیئا، لیکن کیا ہوا، میں نے کوئی شے مجھے نظر نہ آئی، مطلب اس کے مطلب کی شے نظر نہ آئی یا کوئی بھی شے نظر نہ آئی. اچھا آگے آئیے، جو پیچھے سوالات وغیرہ جوابات ہو چکے ہیں تو اسی کی طرح کی باتیں ہوں گی لیکن چند چیزیں نہیں بھی آئیں گی. تو پہلی جو تصویر ہے اس میں وہ پکڑ رہا ہے نا، اخذ لینا. تو انا آخذ سے آخذ میں پکڑتا ہوں، انا آخذ الکتاب میں کتاب پکڑتا ہوں. لیفٹ سائڈ پہ دیکھیے انا اعطی میں دیتا ہوں، ٹھیک ہے، یہ اعطی نعطی اکرمو نکرمو، ٹھیک ہے، اعطیو تھا اصل میں، تو پھر ناقص کے قاعدے کی وجہ سے یا جو تھی وہ ساکن ہو گئی. تو اس میں جب باب افعال سے گیا تو متعدی جب ہوا تو مطلب کسی کو عطا کرنا، دینا، ٹھیک ہے، اس معنی میں یہاں لیں گے. میں دیتا ہوں، میں نے دیا، میں نے کتاب دی، تو اس طرح نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا، یہ ماضی نہیں ہے. تو میں دیتا ہوں، انا اعطی میں دیتا ہوں، انا اعطی تو میں نے کیا دیتا ہوں، آگے تھوڑا تھوڑا کر کے جملہ بڑھائیں گے. انا اعطی الکتاب، ٹھیک ہے، یہاں پر بھی اعطی ہی تھا لیکن آگے ملانے کے لیے یا پر کسرہ آپ لگا دیں، اعطی جل یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. تو اعطی الکتاب یہاں پر جو نظر آ رہا ہے آپ کو، تو کیا ہوا، ترجمہ کیا ہوا، میں دیتا ہوں کتاب. انا اعطی کل، اب یہاں پر مفعول بھی لے نا کہ کس کو دیتا ہوں، ایک اور مفعول لے آئے، کتاب تو دیتا ہوں لیکن کس کو دیتا ہوں یہ ایک اور لے آئے. تو انا اعطی کا، میں آپ کو دیتا ہوں کتاب، جو مخاطب ہے سامنے تو میں اس کو کیا کرتا ہوں، کتاب دیتا ہوں. خذ الکتاب، کتاب پکڑو، اعطی الکتاب میں دیتا ہوں کتاب، عطا کرتا ہوں. آگے دیکھیے انا اراک، میں آپ کو دیکھتا ہوں، یعنی جو میرے سامنے مخاطب ہے تو خطاب کی ضمیر لے کے آئے، میں آپ کو دیکھتا ہوں. تو یہ بارہا میں نے پیچھے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جیسا مخاطب ہوگا یا جیسا مشار الیہ ہوگا یا جس کی طرف اشارہ کرنا ہے تو اسی کی طرح کا آپ نے مطلب صیغہ وغیرہ لے کے آنا ہے. اب یہاں مؤنث ہوتا یعنی مؤنث ہوتی تو کیا ہونا تھا، انا اراکی، اور دو ہوتے مذکر یا مؤنث، کیونکہ مذکر مؤنث کے لیے کما ہی آئے گا نا، تو کیا ہوگا، انا اراکی یا انا اراکما. جمع ہوں گے تو پھر کیا، کم، ٹھیک ہے. تو کنہ وغیرہ یہ ساری ضمیریں پیچھے ہو چکی ہیں. تو اور اگر اس میں اشارہ وغیرہ کی جس طرح میں نے ابھی بات عرض کی تو حاضی ہی، ہاتانی، مطلب جتنی بھی اسماء اشارہ وغیرہ آپ نے پڑھے ہیں تو ان کا بھی آپ نے خصوصیت کے ساتھ استعمال کرنا ہے. اسی طرح پھر ضمیروں کی بات ہے، یہ ساری باتیں پیچھے بھی میں مطلب موقع بہ موقع جب ضرورت محسوس کرتا ہوں تو میں عرض کر دیتا ہوں یاد دہانی کے لیے، کیونکہ آپ اولا میں ہیں، نئے ہیں، تو بعض کا اتنی محنت بعض نہیں دوست کرتے جس کی وجہ سے یہ کمزوری رہ جاتی ہے اور پھر ان چیزوں میں بات مطلب پھنس جاتا ہے. تو آگے دیکھیے کہتا ہے انا اسمع، سوری پیچھے ایک رہ گیا، وانت ترانی،
اور تو مجھے دیکھتا ہے. یہ قرآن پاک میں اندر لفظ معلوم نا لن ترانی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے فرمایا, انہوں نے عرض کی نا ملک کریم میں نے تیرا جلوہ دیکھنا ہے. تو جب یہ تجلی دیکھی, جب آواز سنی, یعنی اللہ تعالیٰ کا کلام جو ڈائریکٹ آواز آپ سنتے تھے, موسیٰ کلیم اللہ آپ کا لقب جو ہے, تو پھر آپ نے مطلب شوق بڑھا. بہرحال یہ مکمل ایک بہت دلچسپ واقعہ ہے, بارہا مطلب دلچسپ اور مشہور بھی ہے, آپ نے بھی سنا ہوگا. تو وہاں پر میں نے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ترانی استعمال ہوا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی ایسی ایک ہستی, ایسی ذات ضرور ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنا جلوہ اپنے محبوب کو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ظاہری آنکھوں سے دکھایا ہے. بہرحال آگے دیکھیے, انا اسمع صوتک, میں سنتا ہوں صوتک آپ کی آواز کو, وانت تسمع صوتی, اور تو سنتا ہے میری آواز. انا اتکلم معک, میں آپ کے ساتھ بات کرتا ہوں اور تو میرے ساتھ بات کرتا ہے. آگے ہے الدرس الثامن تابع, یعنی یہی جو سبق ہے 8واں, جس کا تابع گزشتہ سے پیوستہ. انا اعطیک کتابی, میں آپ کو دیتا ہوں کتابی, اپنی کتاب. ٹھیک ہے, وہی الفاظ. وانت تعطینی کتابک, اور تو دیتا ہے, عطا کرتا ہے مجھے کتابک, اپنی کتاب. تو یہ جملے الفاظ اسی سبق کے اندر, اسی طرح مشق کے اندر بار بار لٹائے جائیں گے. کیوں؟ تاکہ اس طرح کی باتیں جب ذہن میں بیٹھ جائیں تو عام جب ہم نے مختلف طرح کی باتیں کرنی ہو عربی کے اندر, تو یہ جب ہمارے ذہن میں بیٹھے ہوئے ہوں گے, جس طرح ہوتا ہے نا یہ ہم گردانے یاد کرتے ہیں, تو مین جب گردانے یاد کروا دی جاتی ہیں مختلف چند ابواب سے اور سیغوں مصادر وغیرہ سے, تو پھر ہم جہاں پر بھی دیکھتے ہیں کوئی سیغہ وغیرہ تو اس کو ہم فوراً پہچان لیتے ہیں, چڑھا لیتے ہیں خود بخود کہ یہ کون سا ہے اور کیسے بنے گا, اور یہ ساری ڈیٹیل. تو یہی مقصد ہے یہ طریقہ جدیدہ. اسی طرح اگلی کلاس کے اندر آپ پڑھیں گے المحادثة العربية. ٹھیک ہے, وہ بھی بہت دلچسپ ہے, اس کے اندر سٹوریز وغیرہ ہیں. تو ان کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ایک دفعہ آپ کے ذہن میں نا چیزیں ابتدائی بیٹھ جائیں. بہرحال آگے دیکھیے, حل ترانی, کیا تو مجھے دیکھتا ہے, حل تسمع صوتی, کیا تو میری آواز سنتا ہے, حل تتکلم معی, حل اتکلم معک, حل تعطینی کتابک واعطیک کتابی. مطلب یہ ساری باتیں ہو چکی ہیں, تو آپ کو ان کا ترجمہ بالکل آنا چاہیے. اب اضع یدی علی اذنی, میں رکھتا ہوں اپنا ہاتھ, میرا ہاتھ رکھتا ہوں, مطلب اپنا ہاتھ رکھتا ہوں, علی اذنی, اپنے کان پر. لا اسمع شیئا لا اسمع صوتک, تو یقیناً جب ہاتھ رکھ دیں گے تو اس طرح کی آواز تو نہیں آئے گی. تو یہی کہہ رہے ہیں کہ جب میں نے ہاتھ رکھا تو کہتے ہیں لا اسمع, میں نہیں سنتا کوئی شے, مطلب کوئی چیز کی, کسی چیز کی آواز مجھے نہیں آتی, اور نہ میں آپ کی آواز کو سنتا ہوں. مخاطب سے کہہ رہا ہے. دع یدک علی اذنک, رکھ, تو رکھ اپنا ہاتھ اپنے کان پر. ماذا تسمع, تو جب ہاتھ رکھ لے تو پھر کہتا ہے کہ تو کیا سنتا ہے, تجھے کیا سنائی دے رہا ہے. حل تسمع صوتی, کیا تجھے میری آواز آ رہی ہے. اغمض عینی لا ارى شیئا, میں بند کرتا ہوں اپنی آنکھ, لا ارى شیئا, تو پھر کیا ہوتا ہے, کوئی چیز نظر نہیں آتی, کوئی چیز نہیں میں دیکھتا. افتح عینی, تو جب میں آنکھ کھولتا ہوں, ارى کل شیء, میں دیکھتا ہوں ہر شے, یعنی جو بھی سامنے چیز موجود ہے تو ان کو دیکھتا ہوں. یہاں کل حقیقی نہیں ہے بلکہ اضافی مراد ہوگا, یعنی جس چند چیزیں جو میرے سامنے ہیں تو آنکھ کھولتا ہوں تو ان کو دیکھتا ہوں, نہیں تو مطلب نہیں. دع یدک علی عینک, تو رکھ اپنا ہاتھ علی عینک, اپنی آنکھ پر. ماذا تری, تو جب ہاتھ رکھا تو پھر سوال پوچھ رہا ہے کیا تجھے کچھ نظر آ رہا ہے. ماذا تری, تو کیا دیکھتا ہے. حل تری شیئا, کیا تجھے کچھ شے نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے, تو ان کے جوابات آپ یہ جتنے بھی سوالات ہوئے نا اس الدرس الثامن تابع میں, تو اپنی طرف سے بھی جوابات آپ بنا سکتے ہیں. حل تری شیئا, مطلب لا ارى شیئا, ٹھیک ہے, مطلب آنکھیں بند کیے ہیں تو وہاں پر آپ منفی میں جواب دے دیں. اسی طرح یہ کان بند کیے ہیں تو اس کے تو ان کے بھی مطلب آپ جوابات دے دیں کہ لا ارى لا اسمع. ٹھیک ہے, اس طرح اوپر جوابات ان کے ہو چکے ہیں. آگے ہے تمرین الدرس الثامن, 8ویں سبق کی مشق. تو یہاں پر کچھ تو آپ کو مطلب لکھی ہوئی مل جائیں گی مشقیں, کچھ سوالات. ھذا غالب, ٹھیک ہے, یہ دونوں طرف ہی ایک سیم ہے.
تو ہذا غالب، یہ جو مرد ہے، یہ جو بچہ ہے، اس کا نام کیا ہے؟ غالب۔ حل الصورۃ قریبۃ منہ، تو سوال ہو رہا ہے کیا تصویر قریب ہے منہ، اس مطلب غالب سے، تو منہ ہو ضمیر جائے گی یہ غالب کی طرف۔ ماذا یفعل، وہ کیا کرتا ہے؟ حل یرا فی الصورۃ شیئا، کیا وہ دیکھتا ہے تصویر میں کچھ؟ ٹھیک ہے، تو ان کے آپ جوابات دے سکتے ہیں کہ وہ بالکل سامنے تصویر لگی، اس میں وہ پھول وغیرہ دیکھ رہا ہے، پودا وغیرہ نظر آ رہا ہے، تو اس طرح آپ جوابات دے سکتے ہیں۔ تو لا کے ساتھ بھی آپ جواب دے سکتے ہیں، مطلب جیسی آپ کی کتاب کے اندر پکچر ہے اس کے حساب سے، اگر یہی پکچر ہے مطلب تصویر آپ کی کتاب ہے تو اس کے اندر بھی آپ سیم اسی طرح کر سکتے ہیں۔ آگے نیچے دیکھیے، ھذا طارق، یہ جو لڑکا ہے اس کا کیا نام ہے؟ طارق۔ ماذا، کیا کرتا ہے؟ یفعل طارق، طارق کیا کرتا ہے؟ تو اب یہاں دیکھ لیں آپ کہ وہ کتابیں رکھ رہا ہے، میرے جو گمان میں ہے، تو کیا رکھیں گے؟ رکھنے کے لیے لفظ آپ نے کیا سیکھا؟ داں، تو رکھ، ٹھیک ہے، تو آدھا میں رکھتا ہوں، یادہ، ٹھیک ہے، اب نام آیا تھا تو اس لیے غائب کا صیغہ لے کے آئیں گے، یادہ الطارق، طارق رکھتا ہے کتابہ، ٹھیک ہے، اپنی کتاب وہ مطلب الماری کے اندر وغیرہ رکھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ پکڑنے کے معنی میں کریں گے تو پھر یا خذو آپ کر لیں، ٹھیک ہے، وہ پکڑ رہا ہے، لے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے بھی اسی طرح، ھذا طارق ماذا یفعل طارق، طارق یہ طارق ہے، طارق کیا کرتا ہے؟ تو یہاں پر وہ کتاب دے رہا ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر آپ کر دیں کہ یعطی، کہ وہ دے رہا ہے، دیتا ہے، ٹھیک ہے، اپنی کتاب اپنے دوست کو دے رہا ہے۔ انت طارق ماذا تفعل، تو طارق ہے، تو کیا کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں کیا ہے کہ طارق لیفٹ سائڈ پہ ہے، جو ہماری دائیں جائیں بنے گی، تو وہ اس کو کتاب پکڑا رہا ہے، یعنی طارق کو تو وہ لے رہا ہے، تو یہاں پر آپ اس معنی میں کر لیں گے کہ وہ پکڑ رہا ہے، ٹھیک ہے، یا خذو۔ آگے دیکھیے، انتا، مطلب یہاں پر اس طرح کر لیں طارقن، ٹھیک ہے، تو طارق ہے، یا اس طرح کر لیں انتا تعطینی کتابہ کا، ٹھیک ہے۔ تو یہ مختلف طرح یہ جو مشقیں ہیں، تو ان کے اندر آپ اپنی طرف سے، میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ مشق کے اندر آپ اپنی طرف سے کوئی بھی جواب دے سکتے ہیں جو کہ پرفیکٹ ہونا، درست ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، یعنی کوئی کہہ نہ سکے کہ یہ آپ کا جواب یہ مشق کو دیکھتے ہوئے غلط ہے۔ آگے والی پکچر کے اندر دونوں مطلب قریب قریب ہیں، تو گویا کہ یہ بات ہی کر رہے ہوں گے، تو انا اتکلم و انت تتکلم، ٹھیک ہے، آگے وہ پھر مزید قریب قریب میں ہیں اور کان وغیرہ نظر آ رہے ہیں، تو یہ سماعت کا معنی کریں گے یہاں پر، انا اسمع صوتک و انت تسمع صوتی، میں آپ کی آواز سنتا ہوں، تم میری آواز سنتے ہو۔ آگے والی دونوں جو پکچرز ہیں تو ان کے اندر وہ کتاب پکڑا رہے ہیں، تو اس حوالے سے یہاں بات کریں گے کہ انا اعطیک، میں آپ کو دیتا ہوں کتابی، وانت تعطینی کتابہ کا، ٹھیک ہے، اس طرح کر لیں، اسی طرح آگے والے میں کر لیں، حل تسمع شیئا، کیا تو کوئی شے سنتا ہے؟ تو اب چونکہ اس نے ہاتھ رکھا ہوا تو یہاں پر آپ کا جواب دیں گے، کیونکہ جب ہاتھ رکھا ہوا تو نہیں سنے گا، تو لا اسمع، ٹھیک ہے، لا اسمع شیئا۔ تو آگے اس نے ہاتھ رکھا ہوا اپنے آنکھ پر، تو حل ترا شیئا، کیا تو کوئی شے دیکھتا ہے؟ تو جب ہاتھ رکھا ہوا تو کیا دیکھے گا، ٹھیک ہے، تو کیا لکھ دیں گے؟ لا ارا شیئا، ٹھیک ہے۔ تو جی ناظرین، آج کا سبق نمبر 8 بھی ہمارا پورا ہوا۔